تین ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی پوری نسل امام حسین پہ قربان کر دی ہے. پہلی جناب زینب بی بی نے دونوں بیٹے امام حسین پہ قربان کر دیے. دوسری ہستی ہیں جناب رباب. جناب زینب کا سمجھ میں آتا ہے کیوں؟ کیونکہ علی و فاطمہ کی بیٹی ہیں، رسول خدا کی نواسی، آغوش رسالت میں پلی ہیں، حسن و حسین کی بہن ہیں. لیکن جناب رباب آپ کی عظمتوں کو سلام، خاندان اہل بیت سے نہیں تھی، باہر سے بیاہ کے آئی تھی، لیکن امام حسین کے ساتھ رہ کے اتنی تربیت ہو گئی تھی کہ اپنے دونوں بچے امام حسین پہ قربان کر دیے. جناب علی اصغر بھی، جناب رقیہ یا جناب سکینہ بھی، اپنی بیٹی کو بھی. تیسری ہستی کون ہے جنہوں نے پوری نسل قربان کر دی؟ جناب مسلم. جناب مسلم کے 4 بیٹے ہیں، 2 کربلا میں شہید ہوئے اور 2 کوفہ میں شہید ہوئے ہیں. اب میں شیخ صدوق کی روایت کو پیش کر رہا ہوں، بہت تیزی سے گزروں گا، تفصیل میں نہیں جا سکتا. جب جناب مسلم کے رات کو پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے تھے نا مغرب عشاء کی، تو اس کے بعد ایک مرتبہ ایک ایک کر کے لوگ چھوڑ کے جانے لگے. جب مجمع باہر نکلا تو بچے بھی چلے گئے. آپ نے دیکھا اگر زیادہ رش ہوتا ہے تو بچوں کو پتہ نہیں چلتا کہاں جانا ہے، کیونکہ قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے مجمع میں چلے جاتے ہیں. جب سڑک پہ آ گئے، روشنی نہیں تھی، لوگوں نے دروازے بند کر لیے تھے، سڑک پہ 2 بچے تھے. شیخ صدوق کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب رات کے اندر دونوں بچے در بدر پھر رہے تھے نا، تو ایک نے کہا دوسرے سے ہم درخت پہ چڑھ جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں مار دے. تو مدد کی بھائی کی، درخت پہ چڑھ گئے. ایک کنویں کے اوپر درخت تھا. آپ نے دیکھا اگر کنواں زیادہ بھرا ہو، جب پانی بہت زیادہ بھر جاتا ہے نا تو اس میں انسان کو صورت نظر آنے لگتی ہے. صبح میں خاتون پانی بھرنے کے لیے آئی، اس نے دیکھا 2 چاند چمک رہے ہیں. اس نے فوراً سر اٹھا کے دیکھا، پوچھا آپ دونوں کون ہیں؟ تو بڑے بھائی نے کہا ہم کوئی بھی نہیں ہیں. وہ تقیے کا دور تھا، تقیے میں تھے. کہا ہم کوئی بھی نہیں ہیں. کہا کہ نہیں پھر بھی بتائیے آپ دونوں کون ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اتنے خوبصورت بچے نہیں دیکھے. تو اس خاتون کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے چھوٹے بھائی نے کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں. کہا کون سے مسلم ابن عقیل؟ کا عقیل ابن ابی طالب کے بیٹے. پھر ایک مرتبہ بڑے بھائی نے کہا ہم علی ابن ابی طالب کے نواسے ہیں. وہ مؤمنہ تھی، فوراً کہنے لگی ارے آپ میرے مولا کے نواسے ہیں، آئیے میں آپ کے بابا کی، آپ کے نانا کی ماننے والی ہوں، میں شیعہ ہوں، میرے ساتھ آئیے میں آپ کو پناہ دیتی ہوں. دونوں ایک مرتبہ درخت سے اترے، وہ گھر لے کے گئی، کھانا رکھا، پانی سجایا، بڑا اہتمام کیا. ایک مرتبہ دونوں کے آنکھوں میں آنسو تھے. کہا کیا بات ہے اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ چھوٹے بھائی نے کہا مجھے میری ماں بہت یاد آ رہی ہے. اولاد والے بیٹھے میں کس طرح سے پیش کروں گا. بس ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے کہا مجھے ماں بہت یاد آ رہی ہے. دونوں بچے ایک مرتبہ اس نے ایک حجرہ دیا، کہا کہ آپ آرام کیجئے. دونوں سو گئے. ایک مرتبہ دونوں نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ امیر المومنین آئے ہیں، کہتے ہیں میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، میرے بچوں میرے ساتھ چلو. بس بھی دونوں اٹھے رونے لگے. اس کا شوہر ملعون تھا، حارث نامی اس کا جو شوہر تھا وہ عبید اللہ بن زیاد کا جاسوس تھا. اس نے کہا رونے کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ کہ نہیں کوئی نہیں ہے. اٹھا تلاش کرنے لگا. اگر دیکھ سکے میری طرف تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا. وہ اس حجرے میں آیا جہاں دونوں شہزادے تھے. ایک مرتبہ دونوں سے پوچھا کون ہیں آپ؟ اب ان دونوں کو احساس نہیں تھا. کہا مومنہ کے گھر کے اندر شوہر ہوگا اس کا، مومن ہوگا. کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں. اس نے دونوں کے بالوں میں ہاتھ ڈالا. جب بالوں میں ہاتھ ڈالا نا وہ بچے تڑپنے لگے. ایک مرتبہ تڑپنے لگے. جب تڑپنے لگے پوچھا کہ تم میرے گھر میں تھے؟ میں ہر جگہ کوفے میں تلاش کرتا رہا. ارے عبید اللہ بن زیاد نے انعام رکھا ہے تمہارے تلاش کرنے پہ. جب آپ مسیب میں جائیں گے نا وہاں پہ ایک عکس بنا ہوا ہے، ایک پکچر بنی ہوئی ہے. تو ایک مرتبہ اپنے غلام کو، بیوی کو، بیٹے کو ساتھ لے کے گیا. غلام سے کہا ان دونوں کے سر قلم کر دے. ایک مرتبہ غلام نے کہا آقا میں نے زندگی میں اتنے خوبصورت بچے نہیں دیکھے، ان کے چہرے بڑے معصوم ہیں، یہ بڑے انوسنٹ محسوس ہوتے ہیں. کہا میں نہیں مار سکتا. اس نے غلام کو مارا. کہا ہٹ جا. بیٹے سے کہا تو مار دے. کہا کہ نہیں بابا میں ایسے بچوں کو نہیں مار سکتا. اب ایک مرتبہ حارث ملعون نے تلوار کھینچی. کہا بتاؤ پہلے تم دونوں میں سے کس کو ماروں؟ تو بڑا بھائی سامنے، جناب ابراہیم سامنے آ گئے. کہا میری ماں نے مجھ سے کہا تھا الاخ الاکبر کالاب، بڑا بھائی باپ کی طرح سے ہوتا ہے، مجھے پہلے مار دو، میرے بھائی کو نہ مارنا. ایک مرتبہ چھوٹا بھائی سامنے آیا. کہا نہیں پہلے مجھے مارو، میری ماں نے کہا تھا چھوٹا بھائی بیٹے کی جگہ پہ ہوتا ہے، میرے باپ کو میرے سامنے نہ مارنا.
اس ملعون نے کہا آپ اپنے کرتے اتارے، میں گلے کاٹوں گا آپ دونوں کے۔ ایک مرتبہ جب کرتا اتارنے کے لیے کہا نا تو بڑے بھائی نے اپنے بٹن کو کھولا، دکمہ کھولا، پرانے زمانے کے تنگ ہوتے تھے، جیسے ہی چھوٹے بھائی کو دیکھا نا وہ رو لگا، کیا بات ہے رو کیوں رہے ہو؟ کہا میری ماں میرا کرتا بدلا کرتی تھی۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ دونوں تڑپ کے رونے لگے، کہا فیصلہ کر لو۔ دونوں گلے مل کے رو رہے تھے، اس نے تلوار چلائی۔ بس بھئی تلوار کا چلنا تھا، دونوں شہزادوں کے سر قلم ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ میں یہی تمام کر دیتا لیکن نہیں، یہاں تمام نہیں ہوتے دونوں شہزادوں کے مصائب۔ اس نے دونوں کے سر لیے اور ایک مرتبہ ایک کپڑے میں باندھے، یہ جو دونوں لاشیں تھے نا جو گلے ملے ہوئے تھے اس نے فرات میں پھینک دیے۔ آپ جب جائیں گے نا کربلا سے باہر تقریباً 30 کلومیٹر مسیب شہر میں جائیں گے تو فرات کے کنارے دونوں کا روضہ ہے۔ ایک کسان کھیتی باڑی کر رہا تھا، دریا میں دیکھا تو لاشیں بہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ آگے بڑھا کے ایک مرتبہ اس کسان نے دونوں لاشیں نکالے، نہ جانے کس ماں کی گود اجڑی ہے، نہ جانے شہزادے ایک دوسرے سے گلے کیوں مل رہے ہیں۔ اس نے لاشوں کو دفنا دیا۔ خواب میں دیکھا رسول اسلام نے کہا تو نے میرے دونوں بچوں کو دفنایا ہے، میں تیری شفاعت کروں گا۔ بس بھئی آخری جملے سن لیجئے، میں نے تمام کر دیا، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آخری 2 جملے سن لیجئے۔ ایک مرتبہ حارث ملعون نے دونوں کے سر ایک سفید کپڑے میں باندھے اور عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گیا۔ کہا عبید اللہ ابن زیاد مجھے انعام چاہیے۔ کہا کیوں انعام چاہیے؟ کہا تو نے کہا تھا نا جو 2 مسلم کے بیٹوں کو لے کے آئے گا میں انعام دوں گا۔ میں نے دونوں بیٹوں کے سر کا کہا کہ میں نے کہا تھا زندہ لے آنا، بچے چھوٹے تھے۔ کہا کہ ہاں نہیں میں نے دونوں کو مار دیا۔ کہا دکھا کہاں پہ ہے؟ اس نے ایک مرتبہ کپڑا کھولا۔ جب کپڑا کھولا نا سارا دربار رونے لگا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ان بچوں کے چہروں پہ اتنا خون کیوں ہے؟ کہا جب میں نے گلے کاٹے تو ایک مرتبہ خون اڑنے لگا۔ کہا کہ اس طرح سے میں ان دونوں کے سر لے کے آیا ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ان کے چہروں پہ پانی ڈالو، میں چہرے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب پانی ڈالنے لگے نا تو ان کے بال اترنے لگے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا حارث کیا بات ہے، ان کے بال کیوں اتر رہے ہیں؟ کہا میں نے سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا تھا اس لیے ان کے بال اتر رہے ہیں۔ جب چہروں کو دیکھا عبید اللہ ملعون جیسا انسان 3 مرتبہ کھڑا ہوا کہ زندگی میں اتنے خوبصورت بچے نہیں دیکھے۔ کہا کون تھے؟ کہا یہ علی کے نواسے تھے۔ میں نے تمام کر دیا، آپ نے مصائب سن لیا، مصائب ختم ہو گیا۔ شب شہادت ہے، بڑی عقیدت سے کہے گا مولا آپ کے نواسوں کا پرسہ دینے آئے ہیں، لیکن آج ایک ماں کو پرسہ دیجئے گا، نام رقیہ بتایا جاتا ہے، کہیے گا بی بی آپ کے بیٹوں کا بڑا صدمہ ہے۔